بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا صلہ رحمی کا ایک ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے معمول کے گشت پر تھے۔ جب لوگ سوئے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے رات کی تاریکی میں بنفس نفیس گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جان سکیں اور لوگ پرسکون نیند سو سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی پشت پر تھے کہ انہوں نے ایک خیمہ لگا دیکھا جس میں سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے کے قریب ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے سے آتی ہوئی ایک عورت کی رونے کی آواز سنی اور ایک شخص کو اس خیمے کے باہر تنہا بیٹھے دیکھا۔ آپ مزید قریب ہو گئے اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، گاؤں سے آیا ہوں اور امیر المؤمنین سے کچھ مدد لینے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ خیمے سے آتی ہوئی آواز کس کی ہے جو میں سن رہا ہوں؟ اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پہچانا اور کہا، ارے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ اس شخص نے کہا، میری بیوی زچگی کے قریب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس عورت کے پاس کوئی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، ہم دونوں یہاں اجنبی ہیں۔ حضرت عمر فاروق تیزی سے اپنے گھر آئے اور اپنی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اللہ نے تمہاری طرف ثواب کا موقع بھیجا ہے، اجر حاصل کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا، بہت اچھا، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ایک مسافر عورت زچگی کے قریب ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، اگر اے امیر المؤمنین آپ چاہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میرے ساتھ چلو اور جو کچھ ولادت میں سامان کی ضرورت ہے یعنی کپڑا، تیل، ہانڈی، آٹا اور کچھ دانے وغیرہ لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہانڈی، آٹا اور گھی وغیرہ اپنی پیٹھ پر لادا اور ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چل دیں۔ جب خیمہ تک پہنچ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام کلثوم سے فرمایا، آپ اندر چلی جاؤ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر اس شخص کے پاس بیٹھ کر ہانڈی تیار کرنے لگے اور اس کو کہا کہ آگ جلاؤ۔ اس مسافر شخص نے آگ جلائی اور دونوں کھانا پکانے لگے اور بہت جلد کھانا تیار کر لیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ عورت کے ہاں ولادت ہو گئی اور خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو ام کلثوم خیمے سے نکلی اور کہا کہ امیر المؤمنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری دیجیے۔ جو ہی اس شخص نے امیر المؤمنین سنا، دہشت زدہ ہو گیا اور اس کو بڑی بات سمجھتے ہوئے ان سے شرماتے ہوئے دور ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے معذرت کرنے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اپنی جگہ کھڑے رہو جیسے ہو، تم پر کوئی حرج نہیں۔ پھر ہانڈی اٹھا کر خیمے کے دروازے پر اور آواز دی کہ ام کلثوم ہانڈی اٹھا لو اور اس خاتون کو کھانا کھلاؤ۔ جب ام کلثوم اس عورت کو کھانا کھلا چکی تو ہانڈی خیمے کے سامنے رکھ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اسے لیا اور اس شخص کے سامنے رکھ کر فرمایا کہ میرے بھائی کھاؤ، تم نے پوری رات جاگ کر گزاری ہے، تھک گئے ہوں گے۔ تو اس شخص نے کھا لیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی اور فرمایا کہ نکلو۔ پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب کل صبح ہو تو ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے لیے مناسب چیزوں کے انتظام کا حکم دیں گے۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے صلہ رحمی کی اور اس کے گھر والوں کے لیے مناسب اسے عطا کیا۔ وہ شخص خوشی خوشی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دیتا اپنے گھر لوٹ گیا۔